وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 1 سے 3 حصہ سوم، درس کا نمبر 1961. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے. وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 1. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی تقوی کی روش اختیار کرو اور اطاعت نہ کرو کافروں کی اور منافقوں کی. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کرو جو وحی کی گئی ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے. سامعین اکرام، تمام جو ہم نے پڑھا تھا گزشتہ سبق، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ 3 آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان کو، متقی کو کامیابی کی جو گر ہیں وہ بتا رہا ہے. تو سب سے پہلے اس میں تقوی کی روش ہے. یہ میں خلاصہ کلام بیان کر رہا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں. سب سے پہلے ہمیں تقوی کی روش اختیار کرنی ہوگی. اس کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر ہم دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا گئے تو پھر ہمیں تقوی کی روش اختیار کرنا مشکل ہوگا، اور ہم دنیا ہی کے لیے جئیں گے اور دنیا ہی کے لیے مریں گے. اللہ تو پھر اطاعت کافروں کی اور منافقین کی. یہ بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر دنیا کی زندگی پر ہم دھوکہ کھا گئے
تو پھر ہماری روش جو ہے وہ کافرانہ اور منافقانہ یقیناً ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، دانا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم اللہ کے احکامات کی پیروی کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اور جس نیت سے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، خبردار ہے۔ آج کا جو سبق ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ دیکھیں یہ بہت اہم مضمون ہے، بھروسہ اللہ پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت ہم چونکہ تھوڑا سا غور سے سنیے گا، اس وقت ہم چونکہ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے تو ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ دنیا کا دھوکہ ایسے لگ گیا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی، یہی چیزیں ہمارے کام بنائیں گی، کارسازی جو ہے یہی چیزیں کریں گی۔ یہ ایک میں نے مختصر بات کر دی ہے، لیکن ہم اگر اپنے رویوں کو دیکھیں، ہم اپنے اعتقادات کو دیکھیں اور ہم نظریے کو دیکھیں اپنے، جو اس وقت ہمارا نظریہ بن چکا ہے دنیا کے بارے میں، تو وہ یہی ہے کہ کماؤ جہاں سے بھی ہو، پیسے پیدا کرو، حلال ہو یا حرام ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ پہ ہماری کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ ایک شعر میں اکثر آپ کو کہتا ہوں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، کافروں سے یعنی اللہ سے نا امیدی ہے۔ دیکھیں انکار کی بڑی وجہ یہی ہے، ہمارا عملی انکار جو ہے قرآن سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے، اور ظاہر ہی ہمارا آج زندگی کا مدعا بن گیا ہے۔ ہماری زندگی کا مدعا ظاہر بن گیا ہے، ظاہر پر بھروسہ ہے اور ظاہری کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ظاہر پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر آپ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ کی تقاضے آپ پورے نہیں کر سکتے۔ آج قرآن عملی طور پہ ہماری زندگیوں سے خارج ہے، قرآن بطور ہدایت ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں قرآن سے تو ہم نے اپنا ناطہ توڑ لیا ہے۔ تو جب قرآن، دیکھیں یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بات بڑی مزیدار ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ قرآن جو ہے، تھوڑی سی میں اس میں ترمیم تو نہیں، تھوڑی سی وضاحت کہوں گا۔ قرآن اور رسول کا طریقہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ دیکھیں طریقہ رسول کا یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی اللہ ہی کی رضا ہے۔ رسول نے کیا کیا؟ جو اللہ چاہتا تھا وہ کیا انہوں نے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وہ کیا انہوں نے۔ ان کا ہر قول، ان کا ہر فعل اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا اور وہ کرتے تھے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف یہ ہم تصور بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ کسی بھی مرحلے پر انہوں نے اللہ کی رضا کو نظر انداز کر دیا اور ظاہر کو ترجیح دی۔ یعنی ظاہر کو، یہ ایسا مطلب، یہ میں الفاظ ذرا مختصر لیکن جامع ہیں، یعنی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے اللہ کو نظر انداز کر کے معاذ اللہ اور ظاہر کا خیال رکھا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، اور نہ ان کی شان تھی یہ۔ اللہ، یہ ان کی شان بھی نہیں تھی۔ ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین، ایسا کوئی آیت ہے، پوری تو مجھے یاد نہیں ہے،
نبی کی شان نہیں ہے. دیکھیں نبی کی شان ہوتی ہے، اس کو آپ پہچانیں. ایک تو نبی کی شان یہ ہے کہ معصوم عن الخطا ہوتی ہے اور غلطی اس سے نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ معصوم عن الخطا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہر عیب سے پاک، بشری جو ہمارے عیب ہیں یا وہ ہیں، یعنی جو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے خلاف کوئی کام، یہ دیکھیں بشری تقاضے تو لاحق ہیں، چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، لیکن بشری تقاضے یعنی زندگی ایسے انہوں نے گزاری کہ اس میں کوئی کجی نہیں تھی. دیکھیں قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ ولم یجعل لہ عوجا، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ یہ قرآن ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے یہ قرآن نازل کیا، اس میں کوئی کجی نہیں ہے. تو کجی جہاں قرآن میں نہیں ہے، اسی طرح صاحب قرآن میں کوئی کجی نہیں ہے. یہ اچھی طرح اس بات کو ذرا نوٹ فرما لے. اور جو بھی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ غلط ہوگی، اور یہی بات صحیح ہوگی کہ اللہ قرآن اور سنت میں کوئی کجی نہیں ہے، رسول کے طریقے میں کوئی ذاتی خواہشات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پہ کی جاتی ہے. ظاہر ہے اب اس میں جتنی بھی تفصیل میں جاؤں تو نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اور مشعل نور ہے. نبی کی ذات جو ہے ہمارے لیے مشعل نور ہے، ان کا کوئی کام اللہ کی منشا اور رضا کے خلاف ہو نہیں سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں. نبی تو نبی ہے، پھر ہمارے جو خاتم الانبیاء ہیں اور سردار انبیاء ہیں، ان کی تو شان بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند ہے ماشاء اللہ. تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے ہیں کہ اے دعوی ایمان کرنے والے، تم وہی کے تقاضوں کے مطابق عمل کرو. اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. یہاں تھوڑا سا اگر آپ وہ کریں غور کیجئے گا کہ ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے. اور ہم نے مطلب یہ ہے کہ جمع مطلب مسلمان. وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ. یہ جو ہے یعنی آج کا سبق بھی یہی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی آپ سوچیں، ہمارا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے. اس کی وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ظاہر کا ایک دھوکہ، ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا. اور دیکھیں اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ ایک صحابی تھے، وہ صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی. حضور نے پوچھا ان سے کیف اصبحت یا فلاں، اے فلاں کیسے، کس حالت میں تم نے صبح کی، کیا حال ہے تمہارا؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ اصبحت بالایمان، میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ دیکھو ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تم جو یہ بات کہہ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور جب میں بازار میں جاتا ہوں تو جنتی اور دوزخی مجھے نظر آتے ہیں، لوگ ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے ان کے، یعنی مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ میں ان کی حقیقت کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. دیکھیں اس میں جو چلے میں پوری بات کر لوں تو پھر میں بتاتا ہوں کہ اچھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ حضور سونا اور مٹی میرے لیے ایک جیسے ہیں، ایک جیسے برابر ہے، سونا اور مٹی برابر ہیں میرے لیے. تو سونا اور مٹی، تو جب حضور نے یہ سنا تو انہوں نے تصدیق کی کہ تمہارا کہنا بجا ہے کہ تم نے ایمان کی حالت میں
صبح کی. اس میں اب جو نقطہ میں آپ کو بیان کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ صحابی نے جو 2 علامات بیان کی یہ کشف الحقیقت ہے. کشف الحقیقت. ہم تو یہ مکاشفے اور کشف و کرامات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کشف الحقیقت اگر اصل چیز ہے اور یہ ہونی چاہیے، ہم سب کو ہونی چاہیے. حقیقت اس وقت کا مسلمان جو ہے حقیقت کو نظر انداز کر کے جی رہا ہے. اسے دھوکہ لگ گیا ہے، حقیقت کا پتہ نہیں ہے. میں مثال کے طور پہ میں انسان مطلب آج کے مسلمان کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ظاہر کا دھوکہ، سب سے پہلے ہمیں اپنے ظاہر کے جسم کا دھوکہ ہے. عورتیں کہتی ہیں ہم تو بس کمزور ہیں اور یہ ہیں اور عورتیں ہیں اور ہم تو زیادہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ وہ. یہ پھر مرد کہتے ہیں ہاں ہم تو مرد ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو دیکھیں اسی طرح مطلب ہماری زندگی گزرتی رہتی ہے ظاہر کے پر، یعنی ظاہر کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں اور ظاہر کے لیے زندگی گزارتے ہیں. ظاہر کا دھوکہ اسے کہتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ظاہر کا دھوکہ ہے، پھر آپ اپنے ظاہر کے لیے پریشان ہوتے ہیں. ہماری ساری پریشانیاں اور ساری خوشیاں، ساری امیدیں، ساری توقعات، اس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، باطن سے نہیں ہے. اس بات کو ذرا محسوس کریں نا آپ. ہماری جو بھی ساری پریشانیاں ہیں تو وہ ظاہر کے لیے ہیں. ہم ظاہر کے لیے جی رہے، باطن کے لیے نہیں جی رہے. تو بہرحال یہ تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جینا ہے باطن کے لیے. ہماری حقیقت کا تعلق باطن سے ہے. خیر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. یہ بہت بڑی یعنی ایک صفت جو ہمیں موجود ہونی چاہیے جو کہ ہم میں نہیں ہے، تو وہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہم ظاہر کو زیادہ محسوس کرتے ہیں اور باطن کو بھول جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ پہ کوئی بیماری آتی ہے، یعنی مومن کی تو اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے. تو اگر آپ نے ظاہر کو اپنے اوپر حاوی کر لیا یا آپ اداس ہو گئے، ناراض ہو گئے، بیماری تو آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور صحت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو مناسب علاج ہونا چاہیے. لیکن اس میں مایوسی کی تو کوئی بات نہیں ہے. ہر حالت جو ہے ایک امتحان ہے. لیکن ہمارا مسئلہ وہی ہے کہ ہم نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے، پھر ہماری پریشانیاں ظاہر کے لیے رہتی ہیں. کسی ابتلا اور آزمائش پر ہم صبر نہیں کرتے بلکہ ناشکرے بن جاتے ہیں. یہ بیماری کیوں نہیں ختم ہو رہی، یہ کب ختم ہوگی؟ بھئی مناسب علاج کرو اور معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو. صحت تو دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور تو کوئی نہیں صحت دے سکتا آپ کو. تو ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، باطن کے لیے نہیں جی رہے. اس بات کو ذرا آپ نوٹ کیجئے. بہرحال میں یہ وتوکل علی اللہ پہ آتا ہوں. یہ دیکھیں ایک بہت اہم صفت ہے جو کہ مومن میں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو تو پھر آپ مایوسی کا شکار ہوں گے. اور دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا تو پھر آپ کی پریشانیاں بھی ظاہر کے لیے ہوں گی. پھر اللہ سے آپ کی نظر ہٹ جائے گی، اللہ پہ بھروسہ بھی نہیں ہوگا آپ کا. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یہ میں مثال کے طور پہ یہ بعض اوقات میں مثالیں بیان کرتا ہوں. دیکھیں آج ہمارے ملک میں مثال کے طور پہ عرض کروں، رشوت ہے، ہر محکمے میں رشوت ہے، بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہوتا. تمام عدالتوں میں جائیں، کچہری میں جائیں، کوئی بھی بغیر پیسوں کے آپ کا کام نہیں ہوتا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. کوئی ادارہ حرام کمائی جہاں بھی جس کو موقع ملتا ہے وہ کرتا ہے اور وہ لیتا ہے. تو یہ رشوت کیا چیز ہے؟ مال حرام ہے. مال حرام ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اور رشوت
آ جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں. یہ تو آگ ہے. آگ دوزخ سے ہمارا انکار ہے عملی طور پہ. دوزخ کو تو ہم نہیں مانتے. ہم عملی طور پہ نہ جنت کو مانتے ہیں نہ دوزخ کو مانتے ہیں. بس ظاہر کو مانتے ہیں. دیکھیں میں یہ باتیں کر رہا ہوں لیکن آپ آپ کو نوٹ کرنا چاہیے کہ آپ سے میں کوئی ایسی بات نامناسب بات نہیں کہہ رہا جو حقیقت سے تعلق نہ رکھتی ہو. ہمارا ظاہر پر بھروسہ ہے. اب یہ رشوت کا جو میں نے آپ کو کہا نا، یہ سارے پاکستان میں ایک ناسور کی طرح پھیلی ہوئی ہے. کیا مطلب ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ ایک جملہ شاید آپ نے کہیں سنا ہو، میں سنتا رہتا ہوں کہ حلال میں تو کوئی اتنی زیادہ، ایک شخص نے زیادہ کم عرصے میں زیادہ دولت کما لی تو ہم یہی کہیں گے، عام طور پہ کہا جاتا ہے یار کوئی اس نے جگاڑ لگایا ہوگا حرام کا، کوئی ہیروئن یا جو بھی. تو اور یہ جملہ کہ حلال میں تو اتنی کمائی نہیں ہوتی. اب یہ جملہ تو بذات خود اللہ سے آپ کو اللہ سے تو آپ کی یہ نظر ہٹ گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں حلال میں کمائی زیادہ نہیں ہے. یہی جملہ قابل اعتراض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ رزق وسیع کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، فراخ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے تو تنگ کر دیتا ہے. تو یہ تو قرآن ہے. ہمیں تو قرآن پہ یقین نہیں ہے، نہ قرآن ہم پڑھتے ہیں نہ ہمیں اس پر یقین ہے. یہ کلیئر بات ہے. قرآن بطور کتاب ہدایت کے ہم نہیں اٹھاتے تلاوت کے لیے، بس بات ختم ہو جاتی. تلاوت ناظرہ یا حسن قرأت کی محفلیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اس سے زیادہ قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اس کے گرامر مدرسوں میں چلے جائیں تو پہلے گرامر پڑھائی جاتی ہے، اور یہ تجوید، نحو، تجوید، علم الکلام، فلسفہ، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں ہمارے مدرسوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے. قرآن تو نور ہے بھیا، آپ اس نور کو کیسے حاصل کرو گے؟ یہ التزام نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو مدرسوں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن تو ایک نور ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ اس کو دل پہ اتار لیں آپ اپنے، اور اپنے دل کو قرآن کی نور سے منور کر دیں، کیونکہ یہ ایک نور ہے، اللہ کا نور ہے. یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ نور ہے. تو اس کو آپ کو چاہیے کہ دل تو، لیکن مدرسوں میں یہ پروگرام نہیں ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں. بہرحال میں اس میں وہ نہیں کرتا زیادہ. وتوکل علی اللہ، میں بات کر رہا ہوں توکل کی، اعتماد، بھروسہ. تو ہماری جو بنیادی غلطی ہے، جو گناہ آلود زندگی ہے، جو بغاوت ہے، تو یہ جو جرائم میں ہم مصروف ہیں کہ اللہ پر ہمارا یقین نہیں ہے. پھر تو رہ گیا ظاہر. اب جب آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، اور بھروسے کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، ہونا چاہیے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. اور مومن کی تو ساری زندگی اللہ کے اس کی بنیاد تو اللہ کا بھروسہ ہی ہوتا ہی ہے. اللہ کا بھروسہ کیا مطلب؟ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ہمیں بھروسہ ہے، ہمیں یقین ہے. لیکن دیکھیں ہم سب لوگ تو ذاتی مفادات کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی مدد پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. دیکھیں میں یہ باتیں جو سب کہہ رہا ہوں نا، تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے.
اور اللہ تعالیٰ تو مدد کرتا ہے. کافی آپ ہو سکتا ہے آپ نے زندگی میں ایسے مواقع آئے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مدد کی ہو، جبکہ اسباب نہ ہوں تو یعنی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء عنہ، قرآن کی آیت ہے. کون ہے جو مضطر مجبور کی پکار کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف کو ہٹا دیتا ہے؟ کون ہے؟ دیکھیں اس وقت بھی سارا یہ سارا جو پروگرام جاری ہے اس کائنات میں یہ تو اللہ ہی کر رہا ہے. روشنی کون؟ سورج کس کے حکم سے مطلب اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے؟ کس کا حکم ہے یہ؟ کس کا فیصلہ ہے؟ کس کی تدبیر ہے؟ یہ اللہ کی ہے. دن ہے اس وقت، رات آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کون لائے گا؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند اس کے حکم کے تابع ہیں اور ایک اندازے سے چل رہے ہیں، ایک وقت تک چلیں گے. تو اس وقت دیکھیں اللہ کی طاقت اس وقت بھی ہے، آپ محسوس کریں. اس وقت میں دیکھیں سانس لے رہا ہوں، آکسیجن میرے لیے ضروری ہے، اس کا انتظام اللہ تعالیٰ یہ کس نے کیا ہے؟ آکسیجن کا انتظام کون کر رہا ہے؟ پانی میری ضرورت ہے، پانی کس نے، یہ پانی پیدا کس نے کیا ہے؟ بعض سیاروں پہ پانی نہیں ہے، یہاں پر پانی ہے، بسیار پانی ہے، 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ مٹی سے دیکھیں کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ کس کے حکم سے ہو رہی ہیں؟ مٹی سے سبزیاں بن رہی ہیں، پھل بن رہے ہیں، روئی بن رہی ہے، کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں مٹی سے. اسی مٹی کو کھاتے ہیں جانور تو وہ پھر دودھ دیتے ہیں اور دودھ سے پھر آپ گھی لیتے ہیں، مکھن لیتے ہیں، لسی بنتی ہے، دہی بنتا ہے. یہ ساری یہ اللہ ہے، یہ طاقت اللہ کی ہے اس وقت بھی. تو اللہ تعالیٰ واحد طاقت اس کائنات کی ایک اللہ. تو وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پہ فقط اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. کفا باللہ وکیلا، کارسازی کے لیے تو اللہ تعالیٰ کافی ہے. دیکھیں یہ مضمون خاصا طویل ہے، تھوڑی سی میں اس پہ بعد میں بھی بات کروں گا یہ کارسازی پہ. تو ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.
واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔